الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم کچھ کفر نے فتنے پھیلائے کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے کچھ کفر نے فتنے پھیلائے کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے سینوں میں عداوت جاگ اٹھی انسان سے انسان ٹکرائے پامال کیا برباد کیا پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے جب ظلم و ستم حد سے گزرے جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے تشریف محمد لے آئے تلوار بھی دی قرآن بھی دیا دنیا بھی عطا کی عقبہ بھی مرنے کو شہادت فرمایا جینے کے طریقے سمجھائے مکہ کی زمین اور عرش کہاں دم بھر میں یہاں پل بھر میں وہاں مکہ کی زمین اور عرش کہاں دم بھر میں یہاں پل بھر میں وہاں پتھر کو عطا گویائی کی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے توحید کا دھارا رک نہ سکا اسلام کا پرچم جھک نہ سکا توحید کا دھارا رک نہ سکا اسلام کا پرچم جھک نہ سکا کفار بہت کچھ جھجلائے شیطان ہزاروں بل کھائے پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہر پل اور ہر آن ہے سبھی نبیوں پیغمبروں رسولوں کے اوپر درود و سلام نازل ہوں اور نبی امی محمد ابن عبداللہ کے اوپر خصوصی درود و سلام کا نزول ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج کا یہ خطبہ جمعہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ایک اہم گوشہ جس گوشے کو گوشہ رحمت کہا جاتا ہے جس گوشے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم
پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ اسی تعلق سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح کہنے کی اور صحیح پر عمل کرنے کی توفیق سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ جب بات چلے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا چاہتے ہو کر نہیں سکتے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے سورج کو آئینہ دکھانا، اس کا مطلب ہوتا ہے نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ کی منقبت میں ہم کیا فضائل بیان کریں گے، جن کے فضائل اللہ رب العالمین خود بیان کرتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ دنیا ہار جائے گی، دنیا تھک جائے گی، کائنات کے لوگ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں نہ کریں، کائنات کے لوگ محمد پر ایمان نہیں لانا چاہتے ہیں نہ لائیں، کائنات کے لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کا نبی، اس کائنات کا امام، اس کائنات کا راشد، اس کائنات کا مرشد، اس کائنات کا رہنما، اس کائنات کا رہبر اور اس کائنات کا نبی مرسل، اور ایسا نبی مرسل لا نبی بعدی، جس کے بارے میں نبی نے خود کہا کہ میرے بعد نبی آنے والا نہیں ہے، میرے بعد آسمانی کتاب کا نزول ہونے والا نہیں ہے، میرے بعد جبریل امین اللہ کی طرف سے کوئی وحی کا پیغام و پیام اور پروانہ لے کر کے اترنے والے نہیں ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان، رفعت شان چند منٹوں میں بیان کرنے سے ختم نہیں ہوتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے نام پر اچھلنے کودنے سے محبت کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کے نام پر اپنے یہاں چند رسوم و رواج کے پال لینے سے اور ان کو عملی جامہ پہنا دینے سے محمد عربی کی محبت کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ذات گرامی ہے جو آپ کی زندگی کے ہر گوشے میں شامل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ ہے آپ، بہترین نمونہ ہے آپ، بہترین قائد ہے آپ، بہترین قدوہ ہے آپ، بہترین آئیڈیل ہے آپ۔ زندگی کے ایک گوشے میں نہیں، زندگی میں جہاں بھی جھانک کر کے دیکھو گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے لیے، امتیوں میں سبھی داخل ہیں، انسان داخل ہیں، حیوان داخل ہیں، مسلمان داخل ہیں، غیر مسلمان داخل ہیں، سب کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائیاں فرمائی ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے یہ فرما کے رخصت ہوئے ہیں کہ کائنات کے اندر بھلائی کا کوئی بھی ایسا کام باقی نہیں بچا تھا جس بھلائی کی رہنمائی ہم نے تمہیں کر نہ دی ہو، اور کائنات کے اندر شر و بلا کا، برائی اور فتنوں کا کوئی ایسا کام باقی نہیں بچا جس شر و بلا اور برائی فتنے سے میں نے اپنی امت کے لوگوں کو آگاہ اور خبردار نہ کر دیا ہو۔ اس نبی کی تعریف ہم کیا کر سکتے ہیں جس نبی کی تعریف خود اللہ رب العالمین عرش بری سے کر رہا ہے کہ لوگوں اگر تم اپنے نبی کی مدد نہیں کرو گے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، نہیں کرو گے مدد اپنے نبی کی، نبی زندہ نہیں ہے، نبی بحیات نہیں ہے۔ نبی کے چلے جانے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر اپنے آپ کو قربان کر دیجئے۔ نبی کے رخصت ہو جانے کے بعد احادیث کا جو ذخیرہ ہے، احادیث کے ذخیرے پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ نبی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنے دل کے اندر یہ شوق پال کر کے رکھیے، کائنات کے امام، کائنات کے نبی، ہماری آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، ملاقات کرنے سے رہے، لیکن کل آخرت کو جب اللہ رب العالمین محشر برپا کر کے جنت کے بالا خانوں میں سبھی کا داخلہ نصیب فرما رہا ہوگا، اے اللہ ہم چاہتے ہیں، ہم نے یہ شوق پالا ہے کہ ہماری ملاقات ہمارے نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے بالا خانوں میں ہو۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسے اوصاف جو انتہائی باریک ہیں اور ان سے آشنائی بھی انتہائی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں کون تھے؟ آپ وہ تھے
کہ آپ سے بڑا نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ دنیا نے سب سے عظیم ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مانا ہے۔ دنیا مانے نہ مانے، ہمیں اس کے بھی محتاج نہیں ہے، ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے بارے میں سرٹیفکیٹ، اس رسول رب العالمین کے بارے میں سرٹیفکیٹ رب العالمین دے رہا ہو، تو اس کے بارے میں ہمیں کسی کی سرٹیفکیٹ لینے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت عظیم ہیں، جن کی عظمت کا مقابلہ کوئی بھی ذات نہیں کر سکتی، یہ امر مسلم ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے اندر وہ خوبیاں جو دوسروں سے بالکل ایسے ممتاز کر دیتی، ایسا الگ تھلگ بنا دیتی ہیں کہ وہ خوبیاں کسی کے اندر پیدا بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، جہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں جگہ مٹی کی ہے، بستر کیا ہے؟ بستر کھجور کے پتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عالم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارا نبی مہد خواب ہے، آرام کی نیند فرما رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظر کو دیکھا، اس منظر کی عکاسی کرنی شروع کی۔ کائنات کے امام، آپ کی یہ کیفیت، آپ مٹی پہ لیٹے ہوئے ہو، آپ کا بستر کیسا؟ یہ کھجور کی چھالیں اور کھجور کی درخت کے یہ پتے اور تکیہ بھی معمولی سا، کپڑے بھی پھٹے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنسو آئے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جس کی ہیبت کا عالم یہ ہے کہ عمر جس رستے سے گزرتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ کر کے بھاگ کے چلا جاتا ہے، جس کی ہیبت کا عالم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو لے کر کے قرآن میں جتنی آیتیں نازل فرمائی، کسی صحابی کے تعلق سے وہ آیات نازل نہیں ہوئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پسیجتا ہے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے؟ عمر فاروق اعظم نے کہا، او کائنات کے امام، سید الاولین والآخرین، سید المرسلین، دونوں جہاں کے امام و تاجدار، آپ کو تاجداری ملی، آپ کو سرداری ملی، آپ کو رسالت ملی، آپ کو نبوت ملی، آپ سب سے عظیم ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے سونے کی یہ بستر اس کیفیت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری حالت دیگر ہو رہی ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عمر سنو، قیصر و کسریٰ کے جو لوگ ہیں وہ اونچے اونچے محلات میں داد عیش دے رہے ہیں، ان کے لیے دنیا ہے۔ کہ محمد الرسول اللہ داد عیش دینے کے لیے، دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ محمد عربی کی شان تو آخرت کے اندر ہوگی، جب یہ قیصر و کسریٰ کے یہ بادشاہ، ان کی کوئی حیثیت، ان کا کوئی مقام، ان کی کوئی منزلت، ان کا کوئی مرتبہ نہیں ہوگا۔ اس وقت اللہ رب العالمین مجھے عزت و سرخروئی عطا فرمائے گا، تاج پہنائے گا، دنیا کا سردار ہوں، اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین یہ سرداری ہمیں عطا فرمائے گا۔ خاکساری ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے نبی رحمت ہے۔ جب تکبر پیدا ہو، غرور و گھمنڈ کا انسان عادی ہو جائے، تو دور دور سے اس کے اندر رحم و کرم کا، ہمدردی و غمگساری کا، دوسروں کے ساتھ مل کر اتحاد و اتفاق سے رہنے کا، دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنے کا، ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کا جذبہ کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا و امتنی مسکینا۔ اللہ رب العالمین اس کائنات کے اندر اگر زندہ رکھنا چاہتا ہے تو مسکین بنا کے زندہ رکھ، اور وفات جب میری ہو جائے، وفات بھی مسکینی کی حالت میں کرنا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکین نہیں تھے، آپ یتیم تھے، در یتیم تھے، لیکن مسکین نہیں تھے۔ مسکین کیوں ہوئے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے بھی نقل فرماتی ہے، ہمارے شوہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں اپنا سارا کا سارا مال لٹا دیا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں بے درے صدقہ و خیرات کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر
دوسروں کی مدد کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کچھ اپنے پاس بچتا نہیں تھا تو دوسروں سے بھی قرض لیا کرتے تھے، اور قرضہ لے کر کے یتیموں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی، محتاجوں کی، بے بسوں کی، بے کسوں کی، لاچاروں کی، کمزوروں کی، ضرورت مندوں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ ہم عائشہ اسی لیے کہتی ہیں ہماری کیفیت یہ ہوا کرتی تھی، ہمارے گھروں میں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبھی ازواج مطہرات اور سبھی پاک بیویوں کے گھروں میں لگاتار کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا 2 روز 3 روز چولہے نہیں جلا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے مہینہ کا مہینہ گزر جایا کرتا تھا، ہمارا گزر بسر کھجور اور پانی کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ یہ ہمارے شوہر کی، محمد رسول اللہ کی، کائنات کے امام کی سخاوت و فیاضی تھی، قرض لیتے تھے۔ رحمت کہاں جھلکتی ہے؟ اگرچہ اس قصے کے بارے میں علماء نے کلام کیا کہ جو ضعف سے خالی نہیں، لیکن رحم و کرم کا جو جذبہ اللہ کے نبی کے اندر تھا اس سے انکار بھی کسی بھی صورت میں خالی نہیں ہو سکتا ہے۔ زید بن ثعلبہ ایک یہودی عالم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں میں یہودی عالم، مجھے پتا کہ آپ کائنات کے آخری رسول بنا کر کے بھیجے گئے، رسول کے اندر جتنی بھی علامتیں نشانیاں ہونی چاہیے تھی میں ساری دیکھ چکا تھا، لیکن صرف 2 نشانیاں ایسی تھیں جن کو میں بہت قریب سے جانچنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتوں کے بارے میں بعض آسمانی کتابوں میں یہ علامت بتلائی کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی غصہ دلانا چاہے گا آپ غصہ نہ ہوں گے، بلکہ غصے کا جواب انتہائی نرمی کے ساتھ دیں گے، اور جتنے ہی زیادہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلانے کی کوشش کی جائے گی آپ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔ زید بن ثعلبہ کہتے ہیں کہ میں دھیرے دھیرے قریب ہوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میں آپ کے قریب آیا تو اسی وقت دیہات سے ایک شخص آیا تھا، وہ شخص آ کر کے کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہوں اور میرے پیچھے میری ساری قوم اسلام لا چکی ہے، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی ہیں، اگر آپ مال نہیں دیں گے ان کی مدد نہیں کریں گے مجھے خطرہ اندیشہ اس بات کا ہے کہ وہ لوگ اسلام چھوڑ دیں گے، مرتد ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، خالی ہے سب کچھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کے چہروں کو دیکھا، شاید کوئی مدد کو آگے آئے۔ علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی اس آدمی کی کیفیت تم نے سنی، اس کی مدد کرو۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں۔ زید بن ثعلبہ کہتے ہیں کہ میں تو موقع کی طاق میں تھا، میں آگے بڑھا، میں مسلمان نہیں ہوا، یہودی عالم ہوں، آگے بڑھا۔ میں نے کہا اے محمد میں اپنا مال دینے کے لیے تیار ہوں، اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ میری مدد قبول کریں تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بدلے میں کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ اے محمد بدلے میں آپ جو دینا چاہتے ہیں دے لیں، اور یہ الفاظ کہیں کہ جو فلاں کھجوروں کے باغات ہیں وہ مجھے رہن کے طور پر دے دیجئے، گروی رکھ دیجئے، جب آپ مجھے مال واپس کریں گے تو میں آپ کا باغ واپس کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تخصیص نہ کرو فلاں باغ، لیکن میں تمہیں کھجوریں دیتا ہوں، باغ تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اور اس وقت زید بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال اللہ کے نبی کو دیا، اور وہی مال اٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی اور بدوی قبیلے کے سردار کے حوالے کر دیا، وہ تو چلا گیا۔ اب زید بن ثعلبہ کا اگلا مرحلہ کیا ہے؟ جو اصل مرحلہ ہے وہ کہتے ہیں یہی تو مجھے جانچ کرنی ہے، قرضے کے مطالبے کا ٹائم نہیں ہوا، ابھی وقت نہیں آیا کہ میں جا کر کے محمد سے اپنے قرضے کو واپس مانگوں کہ دے دو۔ جان بوجھ کر کے گیا، اور اس وقت گیا جب محمد ایک اجتماع میں ایک بھیڑ میں تھے، جنازہ تھا کوئی بقیع غرقد میں، اور اس غرقد قبرستان میں جا کے ملا۔ آپ کے پاس ارد گرد صحابہ ہیں، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے اجلہ صحابہ موجود ہیں، اور میں قریب گیا، میں نے محمد کی چادر کو پکڑا اور چادر پکڑ کر خوب زور سے کھینچا، جس کی وجہ سے آپ کے گردن میں خراش آ گئی، آپ کا گلا بھی دب گیا۔ اور یہی نہیں، میں نے کہا کہ عجیب لوگ ہو، عبد المطلب کی اولاد جتنی کی جتنی ہے
سارے کے سارے قرض لینے میں تو بڑے تیز و ترار ہیں، لیکن قرضہ واپسی کرنے میں ٹال مٹول کیا کرتے۔ بہت سخت موقف تھا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے یہ کیسی بدتمیزی ہے، یہ کیا ہے؟ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک، حضرت عمر فاروق اعظم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے ہیں، اے عمر ایسا کچھ نہ کہو۔ وہ اپنے قرض کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ میں تو چیک کر رہا تھا، ادھر میں سختیاں کر رہا ہوں، ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہنسی اور مسکراہٹ سے جگمگا رہا ہے، آپ ہنس رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ کہتے اللہ کے نبی نے حکم دیا قرضہ دے دو جو میں نے لیا تھا، اور اس کے علاوہ 20 سا جو اور بھی دے دو۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ یہ 20 سا زیادہ کیوں؟ کہا کہ تم نے جو اس آدمی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ کیفیت یہ تھی، زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ میں اپنے چہرے کو ڈھکے ہوئے تھا، اس کے بعد میں نے کہا جب یہ سارا سب کچھ ہو گیا مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ہی نبی مرسل سچے نبی ہیں۔ میں نے اپنا چہرہ کھولا اور عمر سے کہا عمر کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ عمر فاروق اعظم نے کہا کون؟ زید بن ثانہ، یہودیوں کے اس وقت کے سب سے بڑا عالم۔ کہا زید بن ثانہ۔ کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ زید بن ثانہ اب بیان کرتے کہ میں نے محمد کے اندر بہت ساری خوبیاں دیکھ لی تھی کہ آپ سچے نبی ہیں، 2 باتیں باقی رہ گئی تھی جن کے بارے میں ہماری کتابیں بیان کرتی ہیں، یسبق حلمہ جہلہ، جہالت کے اوپر ان کی بردباری غالب آ جائے گی، ولا تزیدہ شدۃ الجہل علیہ الا حلما، اور جتنا بھی غصہ دلانے کی کوشش کی جائے گی اتنی ہی زیادہ محمد صبر سے کام لیں گے۔ میں نے دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی صبر کیا۔ اے عمر مجھے لے کے چلو کائنات کے امام کے پاس، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ دے کر کے اب اپنا رخ موڑ چکے تھے، لے چلو مجھے۔ گئے، قریب ہوئے اور کہا کہ اے محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں اس بات کہ اللہ سچا اللہ ہے، معبود ہے، حقیقی معبود ہے، اور اے محمد آپ ہی اللہ کے سچے رسول ہو سکتے ہو۔ کہاں ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ محمد کے اندر یہ صفات، محمد کے اندر درندگی، محمد کے اندر وحشیت، محمد نے اسلام محبت سے نہیں پھیلایا، طاقت کے زور پر، تلوار کے زور پر، تلوار کی نوک پر پھیلایا۔ ایسے سارے لوگوں کے سامنے ضرورت اس بات کی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سچے واقعات رکھے جائیں جہاں یہ باتیں پیش آئیں کہ کائنات کے امام نے جب بھی کسی کو رام کیا ہے تو اپنا اخلاق پیش کیا ہے، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اسوہ ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا کما حق حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نسل نو کی اللہ حفاظت فرمائے، انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ جتنے بھی ہم ہیں سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر گامزن رکھے، استقامت نصیب رکھے۔ اس وقت جو فتنے ہیں اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسا موڑ نہ آئے کہ کبھی ہم اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے، الہا موت آئے توحید کے رستے پر ایمان کی حالت میں، اور جب اٹھائے تو راضی اور خوش ہو، اور جنت الفردوس کے بالا خانوں میں ہمیں جگہ نصیب عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔